وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے جو اکیلا تنہا ساری کائنات کا پالنہار ہے. ہم تمام کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت پڑھ کر کے سنایا جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں ایسے باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ گھر ہوں گے جو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست اور گندگی سے پاک ہوں گے. وہ محلات، وہ گھر ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف ہوں گے. حاضرین، جنت اور جہنم کا تعارف گزشتہ جمعہ کے خطبے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جنت کے محلات کا. جنت کے محلات کیسے ہیں اور ان کی تعمیر کیسے کی گئی ہے. جنت کے جو محلات ہیں وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مما خلق الخلق، مخلوقات کو کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے بنایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے، پانی سے بنایا گیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جنت کس چیز سے بنائی گئی، کس چیز سے جنت کو بنایا گیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، یعنی کہ جنت کو ایسے اللہ نے بنایا ہے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی، اس طریقے سے اللہ نے بنایا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو جو اینٹیں رکھی گئی ہے اس میں جو سیمنٹ سے جس کی بھرپائی کی گئی، اس کی جو سیمنٹ ہے وہ تیز خوشبو والا مشک ہوگا، تیز خوشبو والا مشک ہوگا جو سیمنٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اور اس میں ملائی جانے والی جلی اور کنکریاں موتی اور یاقوت کے ہوں گے، موتی اور یاقوت کی اس میں ملائی جانے والی کنکریاں ہوں گی. وتربتها الزعفران، اور اس کی جو مٹی ہوگی جنت کی وہ زعفران ہوگی. یہ جنت کے تعلق سے فرمایا. رسول اللہ نے فرمایا جو جنت میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، جو جنت میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی اور کسی قسم کی تکلیف کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا. اللہ ہم تمام کو ایسے محلات میں داخل فرمائے. حاضرین، جنت کے خصوصی محلات کا بھی تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں جب داخل ہوا یعنی کہ معراج کرائی گئی، میں نے دیکھا فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ سونے کا ایک شاندار محل ہے، سونے کا شاندار محل ہے. اس کو دیکھ کر کے میرے من میں سوال ہوا یہ کس کا ہوگا اتنا شاندار محل؟ میں نے پوچھا یہ شاندار سونے کا محل کس کے لیے بنایا گیا؟ مجھے بتایا گیا یہ قبیلے قریش کے ایک شخص کے لیے بنایا گیا. ایک اور روایت ہے جس میں یہ بات بھی دوسری روایت میں یہ بھی بتایا گیا سیم یہی اسی الفاظ کے ساتھ. تو میں نے سوال کیا کہ یہ شاندار محل کس کا ہے، یہ سونے کا عظیم الشان محل کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ مجھے بتایا گیا وہ عمر بن خطاب کا ہے، وہ عمر بن خطاب کا ہے. اسی مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے.
سنا تو کیا حال ہوگا ان کا، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وہ اس کی عظیم الشان وہ محل کو دیکھ کر کے میرے دل میں خواہش ہوئی، آرزو اور تمنا ہوئی کہ میں جاؤں اور اس کا نظارہ کروں، اس جنت کو دیکھوں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے کنارے محل کے ایک عورت کھڑی ہو کر کے وضو کر رہی ہے، تو میں داخل ہونے سے رک گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا، عمر کی غیرت کا خیال آیا، تو میں اس لیے جانے سے رک گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ عمر آپ پر غیرت کرے گا کیا، عمر آپ پر غیرت کرے گا کیا؟ تو سبحان اللہ ایسا محل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا ہے، خصوصی الگ الگ محلات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعمیر کیے ہیں۔ تو جنت کے باغات کا بھی تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ جنت میں جو باغات ہوں گے سونے چاندی کے باغات دیے جائیں گے۔ آج ہمارے باغات کیسے ہوں گے؟ ناریل کے، سپاری کے، کھجور کے، الگ الگ چیزوں کے بھی محلات باغات ہوں گے۔ آئیے جنت کے باغات کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان فی الجنت جنتین من فضہ، جنت میں ہر جنتی کو 2 باغات چاندی کے عطا کیے جائیں گے، اور ان میں برتن استعمال کیے جانے والے بھی چاندی کے ہوں گے، اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ مزید فرمایا اور 2 باغات سونے کے عطا کیے جائیں گے، 2 باغات سونے کے عطا کیے جائیں گے کہ وہ باغات اور اس کے اندر استعمال کی جانے والے برتن اور اسی طریقے سے اس کی ہر چیز سونے کی ہوگی، جنتی اس میں عائش کریں گے۔ تو یہ ایسا جنت کے باغات کے تعلق سے فرمایا گیا۔ جنت کے کچھ خصوصی اسپیشل کمرے بھی ہوں گے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے حدیث ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں کچھ اسپیشل کمرے، کچھ اسپیشل محلات بنائے ہیں، اور فرمایا گیا کہ اس کا اندرونی منظر باہر سے دکھائی دے گا اور اس کا بیرونی منظر اندر سے دکھائی دے گا۔ ایسے محلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیشل اور خصوصی کمرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر کے رکھے ہیں۔ تو پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول یہ بھی تو بتا دیجئے وہ اسپیشل محلات، وہ اسپیشل کمرے کس کے لیے ہیں، کن لوگوں کے لیے اللہ نے بنا کر کے رکھے ہیں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطعم الطعام، اللہ نے یہ خصوصی اور اسپیشل کمرے جو بنائے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ نے بنائے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کھانا کھلانے والے ہوں گے، کھانا کھلانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کمرے تیار کر رکھے ہیں۔ وَعَلَانَ الْكَلَامِ، دوسری بات فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتوں میں نرمی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی کہ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں نرم لہجے سے، نرمی سے کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے جاؤ یہ کیا یہ چڑچڑاپن غصہ نہیں، بلکہ کبھی بھی کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو نرمی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ آپسی معاملے کو طے کرتے ہیں۔ نرمی اختیار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں اسپیشل کمرے تیار کر کے رکھے، اسپیشل محلات تیار کر رکھے ہیں۔ بس ہم کو کرنا کیا ہے؟ تو لوگوں کو کھانا بھی کھلانا اور نرمی ہمارے اندر آنا ہے۔ مزید رسول اللہ نے فرمایا وَتَابَعَ الصِّيَامِ، اور روزوں کی پابندی کرنے والے ہیں، ہمیشہ روزوں کی پابندی کرنے والوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسپیشل کمرے تیار کر رکھے ہیں۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا اور سلام کو عام کرنے والے بھی، اور جب سارے لوگ سو رہے ہوں، ساری دنیا سو رہی ہو، ایسے وقت میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ نمازوں کو انجام دینے والے ہیں۔ جب لوگ سو رہے ہوں تب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والے ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسپیشل کمرے، یہ ایسے اسپیشل محلات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے بندو، میں نے بتا دیا ہے پہلے جمعہ میں ہی، یہ ساری چیزیں جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ بندہ توحید والا
ہو، شرک کا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے اندر ہوگا نا تو جنت تو کیا اس کی ہوا بھی اس کو نہیں لگے گی. یہ چیز یاد رکھنا. ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جنتیوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جہنم کا بھی تعارف کرانا ہے. تو جہنمیوں کی رہائش گاہ کیسے ہوگی، ان کے رہنے کی جگہ کیسے ہوگی، کیا کہا اللہ نے؟ آئیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنمیوں کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یہ آگ ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ظلم کرنے والے ظالموں کا کیا ہی پرانا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اور جہنم کی آگ کی شدت کیسے ہوگی، اس کے تعلق سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ بھی کیسے ہوگی. نارکم ھذہ التی یوقد ابن آدم جزءا من 70 جزءا من نار جہنم. یہ جو جہنم کی آگ ہے نا کیسے ہوگی، یہ جو تمہاری آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، آج دنیا میں جس آگ کو ہم جلاتے ہیں اس سے 70 گنا اور بھی زیادہ تیز ہوگی وہ جہنم کی آگ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی عذاب دینے کے لیے یہی آگ تو کافی ہے نا، یہی کیا کم ہے کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے پوچھنے پر ہاں اس کے باوجود بھی جہنم کی آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 69 گنا اور زیادہ ہوگی اور تیز ہوگی. ایسی آگ میں جہنمیوں کو داخل کیا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جہنم سے بچائے، جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنانے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. ایک اور جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یعنی کہ یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور ہم نے ان کو کیا کریں گے، آگ میں داخل کریں گے. جو ہماری آیتوں کو انکار کرتے ہیں ایسے انکار کرنے والے لوگوں کو ہم جہنم کی آگ میں داخل کریں گے. کیوں بھائی؟ تو فرمایا جب کبھی بھی ان کی چمڑیاں جل جائیں گی، آگ کا عذاب بھی کیسے ہوگا، ان کی چمڑیاں جیسے ہی جل جائیں گی جھلس جائیں گی. اب ایسا نہیں کہ معاملہ ختم، جل گیا کوئلہ بن گیا، نہیں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، پھر دوبارہ نئی چمڑی سے ہم ان کو تبدیل کریں گے، دوبارہ نئی چمڑی ان کے اوپر ہم اگائیں گے تاکہ عذاب میں کسی طرح کی کمی نہ ہو اور وہ لیذوقوا العذاب، اور وہ مسلسل آگ کا عذاب، آگ کے عذاب کا مزہ چکھتے رہے، تکلیف میں ان کو اضافہ ہوتے رہے. اس لیے یہ کام ان کے ساتھ ہوتا رہے گا. سامعین جہنم کی وادیاں جو ہوں گی ایسی تنگ ہوں گی، ایسی تنگ ہوں گی. رمضان کا یہ جو مہینہ اللہ نے بنایا ہے، جہنم سے آزادی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں عطا فرماتے ہیں. ہر دن ہر ہمیشہ بہت سارے بندوں کو اللہ جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد فرماتے ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہنم سے آزادی کے لیے جو بھی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم ضرور سے وہ کوشش کریں. تو میں نے پہلے جمعہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا ہے جہنم سے آزادی کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. تو آج دوبارہ ان باتوں کی طرف جانا نہیں چاہتا. تو ایک اور جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کیسا ٹھکانہ ہے وبئس مثوى الظالمین جو بتایا، ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، کہ جو اللہ نے فرمایا اس کے تعلق سے کہتے ہیں اذا القوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. اللہ نے فرمایا جب کبھی بھی مجرموں کو جہنم کی تنگ وادیوں میں ڈالا جائے گا، جہنم کی تنگ وادیوں میں ان کو ٹھونسا جائے گا، جہنمی ایک تو جہنم کی آگ اور دوسرا تنگ وادی، اس سے اتنا پریشان ہو کے وہ موت کو پکاریں گے، وہ موت دعوا ہنالک ثبورا، وہ موت کی تمنا اور آرزو کریں گے، موت کو یاد کریں گے، مگر اب موت کو یاد کرنے کا کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. جب بتایا گیا اکثروا ذکر حاتم اللذات، تمہاری لذتوں کو توڑ دینے والی جہنم، یعنی کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، بار بار بتایا گیا. آج ایسا انسان ظلم و ستم میں اتنا آگے بڑھ گیا، دنیا کے پیچھے اتنا اپنے آپ کو گھسا دیا، آخرت کو اتنا زیادہ بھلا دیا کہ موت کو یاد کرو بولے تو موت تو ان لوگوں کو آتی ہے جنہیں روٹیاں نصیب نہیں،
मौत तो उनको आती है जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए, मुझे क्या, ये सोचने लगा। अल्लाह के बंदो याद रखो, जब वहां पर जाएंगे मौत को पुकारेंगे तो मौत उनको आने वाली नहीं है, और वहां पर मौत को याद करने से भी मौत कभी आने वाली नहीं और उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। सहाबा ने इस आयत के रिगार्डिंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी ये तंग वादियों में ठोसे जाने का मतलब क्या है? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के जरिए से फरमाया, जिस तरह दीवार में एक मेख, एक किले को जबरदस्ती ठोसा जाता है मार करके, उसी तरीके से जहन्नम की तंग वादियों में इन जहन्नमियों को जबरदस्ती ठोसा जाएगा। तो एक तो तंगवादी, और दूसरा अजाब की शिद्दत, और तीसरा ये तकलीफ आदमियों को मौत को पुकारने पर मजबूर करेगी। ये रही जहन्नमियों की रिहाइश का, उनके रहने की जगह। सामाईन, जन्नतियों और जहन्नमियों के लिबास के ताल्लुक से भी कुछ बातें आपके सामने मैं जिक्र करना चाहता हूँ। जन्नतियों और जहन्नमियों के लिबास के ताल्लुक से सबसे पहले जन्नतियों के लिबास के ताल्लुक से कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुदरुम व इस्तबरक व हुल्लु वसाविर मिन फिद्दा, यानी कि उनके ऊपर सब्ज रंग के मोटे और बारीक रेशम के लिबास होंगे। जन्नतियों को जो लिबास पहनाया जाएगा सब्ज रंग का, मोटे और बारीक रेशम का लिबास पहनाया जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया वहुल्लु वसाविर मिन फिद्दा, चांदी के कंगन भी उन्हें पहनाए जाएंगे। एक और जगह सूरतुल कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वयुहल्लुना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब, सिर्फ चांदी के ही नहीं बल्कि सोने के भी कंगन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहनाएंगे। एक तो चांदी के कंगन, दूसरा सोने के कंगन भी पहनाया जाएगा। और उसी तरीके से कल की तरावीह में सूरतुल हज में हमने ये आयतें सुनी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वयुहल्लुना फीहा मिन असाविर मिन ज़हब व लुअलुआ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतियों को सोने के कंगन पहनाएंगे, उसके साथ मजीद मोतियों के भी कंगन पहनाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तबलुगुल हिल्यतु मिनल मुमिनी हैसु यबलुगुल वुदू, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को जन्नत में कंगन वहां तक पहनाए जाएंगे जहां तक कि आज़ाए वुज़ू से उसका पानी पहुंचता था, वहां तक उसको जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोने के, चांदी के, मोतियों के कंगन पहनाएंगे। ये जन्नतियों का लिबास होगा, उसके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में एक रेशमी लिबास पेश किया गया। वो इतना प्यारा, इतना नरम था, सहाबा के जो जमात थी आगे बढ़ बढ़ करके छूने लगे, छू छू करके देखने लगे और उसके पहले ताज्जुब का इजहार करने लगे, क्या नरम है, क्या प्यारा कपड़ा है, कितना अच्छा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर फरमाया अताजबून मिन लीनी हादिही, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबा, इस रेशमी कपड़े की नरमी से तुम ताज्जुब में मुब्तला हो गए हो। क्या तुम जानते हो साद इब्न मास रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने जन्नत में जो रुमाल दिया है इससे कई गुना ज्यादा खैरुम मिनहा, इससे कई गुना ज्यादा वो नर्म है, इससे ज्यादा प्यारा कपड़ा है, अल्लाह ने साद इब्न मास को अता किया है। तो जन्नतियों का लिबास ये नर्म और मोटे रेशम का भी होगा, ये नर्म नर्म लिबास से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतियों को पहनाएंगे। तो जहन्नमियों का लिबास कैसे होगा, इसके ताल्लुक से दो बातें अर्ज करता हूं। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फल्लज़ीना कफरू कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, आग का लिबास उनके लिए काटा जाएगा, आग का लिबास उनके लिए काटा जाएगा और उनके लिबास आग से तैयार किए जाएंगे। मजीद एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, इसी जगह युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, और उनके ऊपर ऐसा गर्म और खौलता हुआ पानी उड़ेला जाएगा, उससे उनके पेट के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो और उनकी चमड़ियां झुलस करके निकल जाएंगी, ऐसा गर्म पानी उनके ऊपर उड़ेला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वसराबीलुहुम मिन क़तिरान, जहन्नमियों के लिबास क़तिरान के होंगे। पूछा गया ये क़तिरान क्या है? क़तिरान का लिबास जो पहनाया जाएगा क्या है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी तशरीह करते हुए और रकम तराज लिखते हैं क़तिरान से मुराद पिघला हुआ गर्म तांबा। तो जहन्नमियों को पिघले हुए गर्म तांबे का लिबास पहनाया जाएगा। एक तो जहन्नम की आग तंगवादी और उसमें क़तिरान का पिघले हुए तांबे का गर्म गर्म लिबास पहनाया जाए, क्या होगा, कैसे होगा, सोच करके देखो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जहन्नम के
عذابات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ قطران کے تعلق سے ذکر کرتے ہوئے وہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی جو عورت ہوگی تو اگر توبہ کرنے سے پہلے وہ مر گئی تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن قطران کا لباس پہنائیں گے، اور اسی طریقے سے اس کو خارش زدہ لباس بھی پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ کسی کے انتقال پر رونا، آنکھوں میں آنسو آنا، تکلیف ہونا، رنج و غم کا اظہار کرنا یہ کر سکتے ہیں، فطری بات ہے، لیکن چیخ چیخ کر کے رونا، پکار پکار کر کے رونا، گریبان کو چاک کرنا، گال پیٹنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو لہذا اسی لیے اگر وہ توبہ کرنے سے پہلے ایسی عورت مر گئی، اس کا انتقال ہوا، تو اس کو قطران کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کو خارش زدہ لباس بھی پہنایا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کے لباس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو جنتیوں اور جہنمیوں کے بستر کیسے ہوں گے، ان کو سونے کے بستر کیسے دیے جائیں گے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا جنتی ایسے فرشوں پر، جنتی ایسے صوفوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر، اس کے اوپر پہنائے ہوئے ان کے استر وہ کیسے ہوں گے؟ موٹے ریشم کے ہوں گے، نرم اور ملائم ہوں گے ان کے استر۔ ایسے بستروں پر، ایسے صوفوں پر وہ ٹیک لگائے ہوئے عیش کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا اس کے برخلاف جہنمی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا اور تکبر کیا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، ایسے انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے اور متکبرین کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ کب تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال، ناممکن ہے، اسی طریقے سے ایسے لوگوں کا جنت میں داخل ہونا بھی، جہنم سے نکالے جانا بھی ناممکن ہے، ایسا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو سامعین، تو یہ جہنمیوں کے تعلق سے فرمایا گیا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم کی آگ کا بستر ہوگا اور اسی آگ کا بچھونا ہوگا، یعنی آگ ہی آگ ہوگی۔ تو لہذا یہ کچھ چیزیں تھیں جنتیوں کے رہائش گاہ اور جہنمیوں کی رہائش گاہ کے تعلق سے، ان کے گھر کیسے ہوں گے، ان کے لیے باغات کیسے ہوں گے، ان کے رہنے کی جگہ کیسی ہوگی، ان کا لباس کیسے ہوگا، یہ کچھ چیزوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ انشاءاللہ جنتیوں اور جہنمیوں کا کھانا پینا، ان کے مشروبات کیا ہوں گے، ان کی خد و خامت کیا ہوگی، اور بھی مزید کچھ تفصیلات ہیں، اگلے جمعہ میں اللہ نے موقع دیا تو ضرور آپ کے سامنے مزید کچھ تفصیل بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنمیوں والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔